اب سیدہ کائنات کا ذرا کام تو دیکھیں حضرت جی، بی بی فاطمہ تو زہرا ہے، کام کتنا ہے؟ میں کہتا ہوں طلاق لینے والوں ذرا غور کرو، کبھی دیکھا تمہاری بچیوں کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہوں؟ بچی کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے دیکھے؟ کاموں کا رنڈی رو رہے ہو اور طلاق کی ریشوں کو آسمانوں پہ لے کے چلے گئے ہو، اور کبھی دیکھا کہ بچی کے ہاتھوں میں کام کر کر کے چھالے پڑ گئے؟ آؤ محمد کی بیٹی کی طرف ذرا دیکھو، میری پاک نبی کی پاک بیٹی شان کیا ہے، کئی جگہوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھ لیا بیٹی یہ چھالے کیسے ہیں؟ میں اس لیے میں کنویں سے پانی نکالتی ہوں نا تو رسی پکڑتی ہوں، یہ رسی کے چھالے ہیں۔ بابا میں چکی چلاتی ہوں آٹا پیسنے کے لیے، یہ جو چھالے ہیں یہ چکی کے چھالے ہیں۔ اگر آپ دیہاتوں کے رہنے والے ہیں تو میں بات اچھی طرح آپ کو سمجھاتا کہ اگر آپ کئی چلاتے تو اس کا دستے کے چھالے اور ہوتے ہیں، رمبی پکڑے تو اس کے چھالے اور ہوتے ہیں، داتری چلائیں چارہ توڑنے کے لیے تو اس کے چھالے اور ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا میں نے کہا بات تو ایسے ہی ہے، رسی باریک ہوتی ہے اس کے چھالے بھی باریک ہوتے ہیں، چکی کا جو مٹھی ہے وہ موٹی ہوتی ہے اس کے چھالے بھی موٹے ہوتے ہیں۔ میں بابا یہ چھالے اس لیے ہیں، میں کنویں سے پانی نکالتی ہوں، چھالے پڑ گئے ہیں۔ میں یہ اس لیے پڑے ہیں کہ میں چکی چلاتی ہوں اس وجہ سے پڑ گئے ہیں۔ ذرا غور تو کر، تیری میری بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے بھی نہیں پڑے اور ہم طلاقوں تک چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں دیکھ تو صحیح، پہلے 3 دنوں کی دلہن ہے اور ایک لقمہ تک نہیں کھایا، گلا پھر نہیں۔ بابا دوبارہ گیا، چھالے بیٹی کے ہاتھوں پہ دیکھتا ہے، پھر بھی گلا نہیں کیا۔ فرمایا بیٹی اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو۔ پھر فاطمہ بنت اسد بوڑھی ہو گئی، علی کی ماں، آج کہنے جی ساسدہ کا میں کر رہا اور تیری بیبے نے کرنا ہے جی؟ اسلام میں یہ میں کہا بالکل ٹھیک ہے جی، اسلام نے تیرے اوپر اس کو ذمہ نہیں لازم کیا کہ تو شوہر کی ماں کی خدمت کرے، لیکن شوہر کو راضی کرنا تو تیرے اوپر لازم ہے نا، شوہر کو راضی کرنا تو فرض ہے نا۔ اب تو شوہر دی ماں نو باہر سٹیا گلی دے وچ تو بڑا خوش ہوئے گا۔ سیدہ کائنات صبح اٹھتی ہے، سب سے پہلے چکی پیستی ہے، آٹا بناتی ہے، بچوں کو روٹی دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضور جب بھی گھر میں آئے فرمایا بیٹی علی کی ماں نہیں ہے، یہ تیرے محمد کی ماں ہے، اس کا دھیان رکھا کرو۔ یہ سیدہ کائنات کی ساس ہے، یہ تھے کہندیاں ہی بات چاہیے سسا پہلے مریاں ہون، سورے پہلے گھروں کٹ دیو، سنیاں انہوں گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، بس یہ ذہن دیا جا رہا ہے۔ حضور نے یہ ذہن نہیں دیا اپنی بیٹی کو، 3 دن بھوکی ہے، کوئی گلہ نہیں، ہاتھوں پہ چھالے دیکھے کوئی گلہ نہیں، فاطمہ بنت اسد کی خدمت کرتے دیکھا حضور نے تو یہ نہیں کہا فرمایا بیٹی دھیان رکھنا یہ علی کی بھی ماں ہے تو تیری بھی ماں ہے۔ ہم کدھر لے کے گئے معاشرے کو؟ اور پھر یہ بھی نہیں، صرف کام ہی نہیں کیا حضرت جی، بچوں کی تربیت کر کے بھی بتایا۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی کہ فاطمہ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے تو وہ کربلا کی وادی پہ نظر ڈال لے۔ بغیر تربیت کے حضرت جی علی اکبر جیسے پتر نہیں دیے جاتے، تربیت کے بغیر علی اصغر جیسے بیٹے نہیں دیے جاتے، تربیت کے بغیر عباس علمدار کے بازو نہیں کٹوائے جاتے، تربیت کے بغیر اپنے 72 بچے نہیں اٹھائے جاتے، حضرت جی تربیت کے بغیر اپنی گردن پہ چھریاں نہیں چلائی جاتی۔ یہ سب کچھ کیا تھا، یہ اثر تھا فاطمہ الزہرا کی تربیت کا۔